حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فرات کی طرح سخت ہوتا ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی کا راز یہی ہے، جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فکر کی پہلی منظر کسب حلال ہے۔ جو مسائل انسان حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک پیش بہا کا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ دو گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہیں، جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے، جو اپنی روشنیوں اور حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاشت پہنچاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عشق رسول ہو۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔
ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے خیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے۔ میری آباء و اجداد اور برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ تقدیر جہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہے۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا، میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام، اس کے قانون، سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کی قدر صرف 2 بار ہی کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔
हर शख्स को अपनी राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। आजकल लोग दुआओं में कम और चुगलियों में ज़्यादा याद करते हैं। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद इनसे दोस्तियां लगा लेते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर इस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी नहीं बुलाई जा सकती। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वो उठाने से ही इनकार कर दे। भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भटक कर भटके ही रहना बहुत खतरनाक है। संजीदगी के साथ किए हुए छोटे छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। जब नज़र बदल जाती है तो नज़ारा भी बदल जाता है। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। कुछ चीज़ें बहुत देर बाद भी पलट कर वापस आ जाती हैं, ख़ुसूसन किसी का दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए। सितारे हमेशा अंधेरे ही में चमकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को ही करना पड़ता है। अपने हमसफ़र से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर नहीं चल सकते। परेशान ना हो, कुछ लोग पैदा ही बस करने के लिए होते हैं। जो शख्स आपकी बात न माने तो इसको अपने नाम से बुलाएं और उसे इज्जत देना शुरू कर दें। बदले में वो आपको इज्जत देगा और हर बात मानने लग जाएगा। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता।